بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کی جو ابتدا ہے وہ ہے لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں۔ کس کے اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے جمع کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع تکسیر کیا ہے کہ ایسا مفرد جس کو جمع بنائے جو دو مفرد کی بنا کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ مفرد کی بنا ٹوٹ جائے، یعنی مفرد سے جمع بناتے وقت مفرد کی بنا ٹوٹ جائے۔ کس اعتبار سے؟ حرکات و سکنات کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، اور حروف کی ترتیب کے اعتبار سے، حروف کی ترتیب کے لحاظ سے بھی واحد میں کیا آ جائے؟ تبدیلی واقع ہو جائے۔ کیا تعریف ہے جمع تکسیر کی؟ کہ ایسا مفرد جب اس سے جمع بنائی جائے، تو اس کی بنا ٹوٹ جائے، اس کی بنا سلامت نہ رہے۔ کس اعتبار سے؟ حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور حروف کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اور جمع تصحیح کیا ہے کہ ایسا مفرد جس سے جمع بنائی جائے اس مفرد کی بنا سلامت رہے، ہر اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور مفرد یعنی حروف کی ترتیب کے لحاظ سے۔ جمع تکسیر کی مثال جیسے لفظ ہے راجولن، جب اس سے ہم نے جمع بنا لیے، راجولن سے کیا بنانی ہے؟ جمع بنانی ہے، تو اس وقت اس واحد مفرد میں کیا ہو جائے؟ تبدیلی واقع ہو جائے۔ اس وقت کیا ہو جائے؟ مفرد سے تبدیلی واقع ہو جائے۔ اب راجولن ہے، جب ہم اس کو جمع پہ لے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ رجالن۔ اب اس کے حرکات اور اس کے حرکات میں تبدیلی ہے، اس کے جو حرکات ہیں اور اس کے حرکات میں تبدیلی ہے۔ یہ تھا راجولن، کیا تھا؟ راجولن، را کے اوپر کیا تھا؟ فتح، جیم کے اوپر کیا تھا؟ راجولن سے کیا بننا؟ رجالن۔ یہاں دیکھیں کہ حرکات کے اعتبار سے را کے نیچے کسرہ آ گیا، جیم کے اوپر کیا آ گئی؟ فتح لن۔ اب یہ حرکات کے اعتبار سے تبدیلی ہے، پھر لفظ کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہے، حرف کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہے۔ دیکھیں راجولن، را جیم کے بعد یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، لام ہے۔ راجولن یہ مفرد تھی، اب جمع میں جیم کے بعد الف آ گیا ہے، جمع میں جیم کے بعد کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا ہے، تو معلوم ہوا تو سکنات تبدیل ہو جائے یا مفرد کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، مفرد کی بنا ٹوٹ جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ جمع تکسیر ہوگا، جمع تکسیر ہوگا۔ اسی طرح لفظ مسجدن، اب ہم نے یہاں سے کیا بنانی ہے؟ مسجد کی جمع بنانی ہے، تو مسجد کی جمع بنائے تو کیا بن جائے گا؟ مساجد۔ کیا بن گیا؟ مساجد۔ اب دیکھیں یہاں مسجد میم کے اوپر فتح، سا کے اوپر سکون، ٹھیک ہے، اور جیم کے نیچے کسرہ، مسجد، ٹھیک ہے۔ جب اس کی جمع بنائی تو کیا بنا؟ یہ اس کے حرکات و سکنات میں بھی تبدیلی آ گئی اور حروف کے اعتبار سے بھی تبدیلی آ گئی، حرف کے اعتبار سے بھی تبدیلی آ گئی۔ دیکھیں یہاں میم سین کے بعد جیم ہے، یہاں جو ہے نا میم اور سین کے بعد کیا الف ہے، کیا ہے؟ الف ہے، تو اس کے اندر کیا آ گئی؟ تبدیلی واقع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو جمع تکسیر کیا آپ نے تعریف کیا پڑھی؟ کہ ایسا واحد یا ایسا مفرد جس سے جمع بنائی جائے اس مفرد کی بنا سلامت نہ رہا ہے، کس اعتبار سے؟ حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور حروف کی ترتیب کے اعتبار سے۔ دیکھیں راجلن سے رجالن بنا، مسجدن سے مساجدن بنا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اس سے کون سے اوزان آتے ہیں، اس سے کون سے وزن آتے ہیں، کس وزن میں تبدیلی آ گئی؟ کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی اوزان ہیں
وہ جمع تکسیر نہیں بن سکتے، وہ جمع تکسیر نہیں بن سکتے۔ غالباً رباعی اور خماسی، رباعی اور خماسی جب وہ فعالن کے وزن پر ہو، کس کے وزن پر ہو؟ فعالن کے وزن پر ہو، فعالن کے وزن پر ہو تو اس وقت اس میں کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی۔ جیسا لفظ ہے جعفر، کیا؟ جعفر۔ اب اس کی جمع بنائے تو کیا بن جائے گا؟ جعافر۔ کیا بن جائے گا؟ جعافر، جعافر۔ کیا بن جائے گا؟ جعافر۔ اسی طرح لفظ ہے جحمارشن، جحمارشن، جحمارشن واحد ہے، جحمارشن کیا ہے؟ واحد ہے۔ اب اس کی جمع کیا آئے گی؟ جحامرن۔ کیا آئے گی؟ جحامرن۔ اب دیکھیں یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ جعافر۔ اور یہ جحمارشن واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ جحامرن۔ اب یہ دونوں، ایک یہ رباعی کے وزن پر، یہ خماسی کے وزن پر، اس کا جو پانچواں لفظ ہے نا اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور وزن ہے، اس کا ایک اور وزن ہے، وہ ہے مفاعیل، مفاعیل۔ یہ مصباح، مصباح یہ واحد ہے، مصباح یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اب اس سے جمع بنانی ہے تو کیا بن جائے گا؟ مصابیح۔ کیا بن جائے گا؟ مصابیح۔ ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد جمع تکسیر میں ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مجرد یہاں جمع تکسیر میں نہیں ہے۔ کون سی ہے؟ خماسی اور رباعی، خماسی اور رباعی۔ اب فعالن کے وزن پر ہے جعفرن، جعفرن سے جعافرن، جحمارشن سے جحامرن، جحمارشن سے جحامرن۔ اسی طرح دوسرا مفاعیل، کیا ہے؟ مفاعیل، اس کے وزن پر جیسے مصباح کی جمع کیا ہے؟ مصابیح، مفاعیل اور مصابیح وزن بن گیا۔ آگے جمع تصحیح، آگے کیا ہے؟ جمع تصحیح۔ جمع تصحیح کی کیا تعریف تھی؟ کہ ایسا مفرد جس سے جمع بنائے، ایسا مفرد جس سے جمع بنائے مفرد کی بنا سلامت رہے، مفرد کی بنا سلامت رہے۔ کس اعتبار سے؟ حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور حروف کی ترتیب کے لحاظ سے، حروف کی ترتیب کے لحاظ سے۔ جیسا لفظ ہے مسلمن، مسلمن یہ واحد ہے، یہ واحد ہے یعنی مفرد ہے۔ اب اس سے ہم نے جمع بنانی ہے، اس سے کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے۔ اس کی جمع کیا آگی مسلمن کی؟ مسلمون، مسلمون۔ اب مسلمون سے مسلمون بنائے، مسلمون سے مسلمون۔ یا میم ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ رفع۔ سین ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے، سین کیا ہے؟ ساکن۔ لام کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ۔ میم کے اوپر کیا ہے؟ مرفوع ہے، میم کیا ہے؟ مرفوع ہے، مسلمون۔ اب یہ حروف کے اعتبار سے بھی اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے بھی جمع جو ہے نا مسلمون کی طرح ہے۔ اس کا جمع کیا ہے؟ مسلمون کی طرح ہے، مسلمون۔ یہاں میم کے اوپر رفع، یہاں بھی میم کے اوپر رفع، یہاں سین ساکن، یہاں بھی سین ساکن، یہاں لام پہ کسرہ، یہاں بھی لام کسرہ، یہاں کیا آگے میم کے اوپر رفع، یہاں بھی میم کے اوپر رفع۔ اب یہاں صرف واو اور نون کا اضافہ کیا ہے، واو اور نون کا اضافہ کیا۔ مسلمون کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ حرکات و سکنات کے اعتبار سے، نہ ہی حروف کی ترتیب کے لحاظ سے۔ معلوم ہوا کہ مسلمون یہ جمع تصحیح ہے، مسلمون کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، اور کئی بن سکتے ہیں، جیسے داربن، داربن سے داری، داربون، داربن سے داربون، مسلمون سے مسلمون، کاتبن سے کاتبون۔ اسی طرح آپ جو بھی بنائے اس سے بن سکتے ہیں۔ پھر جمع تصحیح کی دو قسمیں، کون کون سی؟ مذکر سالم، مؤنث سالم، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ اسے سالم بھی کہہ سکتے ہیں، جمع سالم بھی کہہ سکتے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم آپ پڑھیں گے آگے۔ ٹھیک ہے، اب مذکر سالم کیسے؟ کہتے ہیں کہ وید کے آخر میں، وید کے آخر میں ما قبل مضموم نون مفتوح، وہ ما قبل مضموم نون مفتوح، یا ما قبل مکسور نون مفتوح،
یا ما قبل مکسور نون مفتو، جیسے مسلمون یہ واحد ہے، مسلمون کیا ہے؟ واحد ہے۔ یہاں ہم نے جمع مذکر سالم بنانا ہے، جمع مذکر سالم بنانا ہے۔ اب اسی مسلمون سے آگے ہم نے کچھ لگانا ہے، مسلمون کے آگے کچھ لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ مسلمون مسلمونا، مسلمون سے مسلمونا بنایا تو یہ کیا بن جائے گا؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم۔ اس کی شرط، اس کا اعراب کیا ہے کہ وہ ما قبل مضموم نون مفتو، وہ ما قبل مضموم نون مفتو، یا ما قبل مقصور نون مفتو، یا ما قبل مقصور نون مفتو، جیسے مسلمینا، مسلمینا، مسلمینا۔ یہ جمع مذکر سالم بنانے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ جمع مذکر سالم بنانے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ مسلمون سے کیسے بنا؟ مسلمون کے بعد وہ نون کا اضافہ کیا، وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور نون مفتو۔ مسلمون کے آگے کیا لگائیں گے؟ وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور نون مفتو، نون مفتو۔ اب ہم نے جمع مؤنث سالم بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ جمع مؤنث سالم، وہ جمع مذکر سالم تھا، اب جمع مؤنث سالم۔ مسلمتن یہ واحد مذکر ہے، واحد مذکر سالم ہے، اب واحد مؤنث سالم سے بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ واحد مؤنث سالم سے بنائیں گے۔ مسلمتن، 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 یہ واحد مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے۔ اب اس سے ہم اضافہ کریں گے، کس کا؟ الف تا کا۔ جمع مؤنث سالم جب ہم بنائیں گے تو کس کا اضافہ کریں گے؟ الف تا کا اضافہ کریں گے۔ مسلمتن سے مسلماتن، مسلماتن۔ الف تا کا، الف اور تا لمبی لگائیں گے، یہ تا نہیں لگانی۔ جب ہم اس کو جمع بنائیں گے تو تا لمبی استعمال کریں گے، الف تا، سمجھ آ گئی؟ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں تو دو تا بنتی ہے، ایک تا کون سی؟ مؤنث والی، دوسری تا اس کی جمع والی، دوسری تا کس کی؟ جمع والی۔ کہتے ہیں کہ مسلمتن، مسلمتن، جب یہاں ہم الف تا کا اضافہ کریں گے تو دو تا جمع ہو جائیں گی، دو تا جمع ہو جائے گی، ایک تا تانیث والی، ایک تا اس کی اپنی جمع والی، ایک تا تانیث، ایک تا جمع والی۔ کہتے ہیں تا تانیث جو ہے نا وہ اضافی ہوتی ہے، تا تانیث کیا ہوتی ہے؟ اضافی ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، تو ان تا میں سے ہم ایک تا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، دو تا میں سے ایک تا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ تو کون سی تا حذف کی ہے؟ پہلی تا کو حذف کیا گیا ہے۔ دیکھیں تو مسلمتن ہے، مسلمتن، جب یہاں الف تا آئے گا تو دو تا جمع ہو جائیں گی، تو تا کون سی حذف کی گئی ہے؟ پہلی تا کو، یعنی تا تانیث کو حذف کر دیا گیا، جمع والی تا باقی ہے، تا تانیث کو حذف کر دیا گیا، جمع والی تا کیا ہے؟ باقی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اور لفظ مصطفیٰ سے مصطفیٰ بنا، مصطفیٰ بنا، مصطفیٰ سے مصطفیٰ واحد ہے، مصطفیٰ کیا ہے؟ واحد۔ اب مصطفیٰ سے مصطفیٰ بنا، کیا بنا؟ مصطفیٰ۔ تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اندر تو تبدیلی ہے، مصطفیٰ کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ مصطفیٰ اصل میں کیا ہے؟ یا ہے، اس میں کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے، کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ یا ما قبل مفتو، یا ما قبل مفتو، یا کو کیا بنا دیا؟ الف بنا دیا، تو کیا بن گیا؟ مصطفیٰ، کیا بن گیا؟ مصطفیٰ۔ جب اس کو جمع بنائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اصل مصطفیون، کیا بن جائے گا؟ مصطفیون۔ لفظ کیا تھا؟ کیا ہے؟ مصطفیٰ، اصل میں کیا تھا؟ مصطفیون، اصل میں کیا تھا؟ مصطفیون۔ یا ما قبل مفتو، یا کو کیا بنا دیا؟ الف بنا دیا، یا کو کیا کر دیا؟ الف بنا دیا۔ جب ہم اس کی جمع بنائیں گے، مصطفیٰ کی جمع بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مصطفیون، کیا بن جائے گا؟ مصطفیون۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر کیا ہوئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے، لہٰذا یہ جمع
تصحیح تو نہیں بنا، جمع تصحیح نہیں بنا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تبدیلی کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اصل میں مصطفیون تھا، جب جمع بنائے گا تو مصطفیون بنے گا، کیا بنے گا؟ مصطفیون، مصطفیون۔ اب یہاں ایک قاعدہ لگائے، یہ جمع کے بعد قاعدہ لگائے، لفظ کے اندر تبدیلی ہے کہ یا ماکل مفتو، یا کو کیا کر دیا؟ الف کر دیا، یا کو کیا بنایا؟ الف۔ اب وہ بھی ساکن آ گیا، الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کیا ہو گیا؟ گر گیا، الف کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا۔